پارلیمان کی طرف سے جمہوریت کے نمائندگان کی طرف سے یہ ریزولوشن جو ہے یہ ایک کلیکٹیو ول کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب کلیکٹیو ول اگر خود ہی اپنے آپ کو انڈرمائن کر رہی ہو کسی بھی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے, حساسیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو پھر آخر میں مورد الزام کون ٹھہرے گا؟ اب اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو بھی آپ نے میکنزم بنانا ہے کوئی تعویل سامنے مجھے نظر نہیں ہے. الزام تو پھر سیاستدان ہی ٹھہریں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ the next step is what? اگر کریکٹیو میئرز پولیٹیکل کلاس کی طرف سے نہیں آتے فی الفور, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یا دہشت گرد اس طرح ہی دندناتے پھرتے رہیں گے یا اس قسم کے حملے ہوتے رہیں گے. nothing will change. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ نہ کیا اور یہ کمیشن نہ بنایا تو پارلیمنٹ دھیلے کی نہیں رہے گی. ان لوگوں کو استعفے دے کے گھر جانے چاہیے. پارلیمنٹ کے ساتھ وہی پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ جوڈیشل ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ. دوسرا یہ جو کچھ ہمارے دہشت گرد بھائی ہمارے افواج کے ساتھ کر رہے ہیں, جن بچوں کو انہوں نے پالا تھا جوان ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑے تیز ترار ہیں, نشانے باز ہیں, ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر یہ انہیں نہیں صاف ان کے خلاف سٹینڈ اپ نہیں کریں گے, پاکستان تب بھی گیا. اگر پارلیمنٹ سٹینڈ نہیں کرے گی تب بھی پاکستان گیا. خدا نخواستہ آپ کھڑے ہوں, آپ بنائیں, اکاؤنٹیبل بنائیں, اور اسی طریقے سے ہماری پوری قوم فوج کا ساتھ. Now is the time to stand up. لیکن پارلیمنٹ انتظامیہ نہیں ہے, پارلیمنٹ امپلیمنٹیشن عام نہیں ہے, یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اب جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ان کی نہ سمت ہو, نہ نیت ہو, نہ ہمت ہو, نہ قابلیت ہو, تو پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ پارلیمنٹ کا باؤنڈ ہے, وہ کھول دیا. اگر آپ خود سے باہر نہیں آنا چاہتے تو کیا ہو؟ دونوں مل گئے نا, صدروں کو پارٹی صدور کو بنا دیا ڈکٹیٹرشپ کا ڈکٹیٹر اعلیٰ, تو یہ مل کر یہ کمیشن کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر سکتے؟ اچھے کاموں آئینی ترامیم کیوں لاتے ہیں ساری؟ 8 سی او ڈی بھی آپ کر لیتے ہیں, معاملات کر لیتے ہیں. ہمارے تو نام بھی پرانے ہیں امپلیمنٹیشن کمیشن کے لیے, انکوائری کمیشن کے لیے. اصل تو میں یہ دیکھیں نا, سٹیپ نام آپ نے مجید نظامی صاحب کا دیا ہے. نہیں, آپ نام کے اوپر اختلاف کریں گے, آپ نام دینے میں معاملہ یہ ہے. آپ نے نیوکلیئر حملہ کروانا انڈیا پہ, آپ کہتے کیا؟ آپ ضرور اختلاف حق ہے. معاملہ یہی ہے کہ جب پاکستان کے عوام کی جتنی بھی ریپرزینٹیو پارلیمنٹ موجود تھی, انہوں نے مجبوری کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا حکومت کے لیے کہ اگر آپ کے پاس فورن پریشر, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب حکومتوں نے فورن پریشر کا سامنا کرنا ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں وہ معاملات لا کر دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عوام اس کے لیے تیار نہیں ہے. اب اتنا بڑا کشن بھی ہم نے اس حکومت کو دیا ہے. اب حکومت پھڑ کے جو اٹھا لے مینا اسی کا ہے, مینا سامنے رکھ دیا ہے. اب اگر آپ بڑھیں گے نہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا ہے. ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب آپ کو سٹیپ لینا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں نا اینٹی ٹیررسٹ لیجسلیشن میسیولی کیوں نہیں ہوئی 3 سال؟ کرپشن کی لیجسلیشن کیوں نہیں ہوئی 3 سال؟ ہمیں بتا دینا, ہمیں بتا دیں کہ ٹیررسٹ پروسیکیوٹ نہیں ہم کر پا رہے. بلیم گیم میں جائیں گے سر, بلیم گیم نہیں ہے, بلیم نہیں ہے, حکومت کی ذمہ داری قبول. کارگل کے اوپر آپریشن کیوں نہیں, اس وقت کمیشن کیوں نہیں بنایا تھا؟ بلیم گیم میں نہ جائے. بات بلیم گیم نہیں, آپ کی ذمہ داری قبول نہیں فرماتے. ذمہ داری قبول نہیں کرتی تو پارلیمنٹ میں ایشو آیا کہ پارلیمنٹ کی خاص بھی ہے کہ ہماری بیچاری مظلوم پارلیمنٹ جو بڑھ کے لگاتی ہے کہ یہ سپلائی روک دو نیٹو کی, اور یہ ڈرون, یہ آپ نہ کریں. قراردادوں میں نہیں آتی اسپیسیفک باتیں. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ کنسیڈر کریں گے. نو کنسیڈر کرنے کا کہاں ہے, لیکن آپ اسپیسیفک نہیں لکھتے, آپ ریزولوشن میں ڈائریکشن طے کرتے. لیکن اس کے اوپر واپس آئیں کہ اگر اس کے اوپر واپس آئیں تو چند صاحب, معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے جو ایکشنز ہیں وہ نہ صرف حکومت کے لیے اہم ہیں, حکومت کے نمائندگان کے لیے اہم ہے, حکومت کی جو اتحادی جماعتیں اس کے لیے اہم ہیں, وہ پارلیمان کی سوورینٹی کے لیے بھی اہم ہے, وہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی اہم ہے. تو آپ کے ایکشن جو ہیں وہ صرف آپ کی حد تک اثر انداز نہیں ہوں گے. دیکھیں دولت بھائی, ٹائم فار ایکشن اینڈ ٹائم فار اسٹینڈنگ اپ. جب کہا گیا تھا کہ تربیلا ڈیم کے پاس پہنچ چکے ہیں دہشت گرد سوات آپریشن سے پہلے, جب سوات آپریشن شروع ہوا تو اسی پارلیمنٹ نے اون کیا تھا اور پیپلز پارٹی نے انیشیٹو وہ سٹیپ لیا تھا, اور آج سوات اللہ کے فضل و کرم سے جھنڈا لہرا رہا ہے آپ کا.
IDPs 19 लाख IDPs को, ये पार्लियामेंट ही थी ना, पार्लियामेंट को इंतजामिया ने पार्लियामेंट के हुक्म पे अमल किया। अच्छे ये सारी चीजें आप देखें, अच्छे अमाल को दोहराने में जरा जल्दी करें, हम सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं हर करारदाद की हर लाइन को या हर पार्लियामेंट के हर इजलास को अगले इलेक्शन की तैयारी मत बनाएं। जो ये बना रहे हैं आप, जो ये बनाने की मेरे भाई कुछ कोशिश कर रहे हैं जिनके पास और तो कुछ नहीं है सिवाय ब्लेम गेम के, और जब ब्लेम गेम करेंगे तो फिर जरा हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें लेकिन एक मैं खुर्रम साहब ये बात करूंगा कि ये यकीनन नुक्ता सामने आया है कि पार्लियामान की जो ज्वाइंट रेजोल्यूशन है, बार बार इस प्रोग्राम में आज हम इस वजह से जिक्र कर रहे हैं कि जो दिन गुजरते जा रहे हैं तो पार्लियामान ने चूंकि एक जिम्मेदारी उठाई हुई है, जिम्मेदारी पूरी ना होने की वजह से पार्लियामान का कद काट जो कम होता जा रहा है। अब ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस का मामला नहीं है, ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी का मामला है। एक तरह से बात करूं जी, मैं पीपल्स पार्टी वाले से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा पंजाब में पंगा ना लें। इन्होंने लिया, और अगर शहबाज शरीफ ने कह दिया कि सूबाई असेंबली डिसॉल्व कर दो और उन्होंने फौरी इलेक्शन पंजाब में करा लिया और जनरल इलेक्शन में पंजाब में इलेक्शन जीत के अगर वो चले गए तो ये ट्रम्प कार्ड होगा। आप ज़्यादा धक्का ना लगाएं, बिल्कुल आप नवाज शरीफ को और PMLN को ऑन बोर्ड लाएं। ये जो आपने गुजरात वाले पकड़ लिए, वहां से पकड़ लिए, ये लोटा पकड़ लिया, वो लोटा पकड़ लिया, इससे काम ना चलाएं। जो रियल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्हें साथ लेके इतने लोटे इकट्ठे करके क्या करना है? लोटों का भी पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले यूनिफिकेशन बनाने की कोशिश की है। चले, बुरा किया आपने, क्यों इकट्ठे किया? नहीं, हमने तो इत्तेहाद किया ना। लोटे तो होते हैं, कोई पिक एंड चूज होता है ना, यूनिफिकेशन ब्लॉक तो कोई नहीं बना। देखिए मियां नवाज शरीफ, हमने तो इत्तेहाद किया है पार्टी के साथ। ये हम अब मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा इशू रेज किया है, सिविल मिलिट्री रिलेशन। ये बात मेरी गुजारिश सुनिए, पार्टी में तो लाने दें। मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब और निसार साहब रात को क्या कहते हैं? मेरी गुजारिश सुन लें, हमारे लीडर ने मैंने आपका जवाब नहीं, मैंने अपनी बात करनी है। मैंने अपनी बात ये करनी है कि मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है पाकिस्तान के अवाम की हाकमियत का, लेकिन ये उस दरवाजे के अंदर आने भी तैयार नहीं है। रात 2:30 बजे हमने करारदाद पास की, सुबह 11 बजे चोई निसार साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन मार्क। आप पार्लियामेंट के ऊपर खुद ही पार्लियामान की जिम्मेदारी है जी मुल्क को चलाना, हुकूमत ने इंप्लीमेंट करना है पार्लियामान की विल को। अगर हुकूमत ने इंप्लीमेंट नहीं किया तो पार्लियामान की साख भी जाती रहेगी और हुकूमत की सियासी साख भी मुतासर होगा, पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। सो वी लुक अप टू द लीडर्स। थैंक यू सो वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू। नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।